اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ سورۃ المائدہ آیت 95 اور 96 ترجمہ ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ شکار نہ کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جس نے شکار کیا تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ ہے اس قتل کیے ہوئے جانور کے برابر مویشیوں میں سے، جس کا حکم کریں تم میں سے دو معتبر آدمی، اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا پہنچا دیا جائے کعبہ تک بطور نیاز، یا پھر کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ چکھ لے سزا اپنے کام کی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو گزر گیا، اور جو کوئی پھر غلطی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ اے ایمان والو، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البری، اور اے ایمان والو، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر شکار جنگلات کا یا زمین کا، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں سب کو جمع کیا جائے گا۔ ان آیات میں کھانے کے معاملے میں کچھ جائز چیزوں اور ناجائز چیزوں کا اللہ تعالیٰ شانہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بعض اوقات حلال چیزوں کو بھی وقتی طور پر ناجائز قرار دے دیتے ہیں، یعنی حرام کر دیتے ہیں تاکہ انسان کا امتحان کیا جائے۔ تو ان میں سے ایک صورتحال حالت احرام کی ہے یا حدود حرم میں ہونے کی ہے، کہ حدود حرم کے اندر یا حالت احرام کے اندر شکار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں شکار جو ہے وہ یعنی روزی کا ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا، اور شکار ایک بہت مشہور و معروف قسم کا کام تھا جس کو بہت سارے مرد حضرات کرتے تھے، اور اس سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں شکار جو ہے وہ وقتی طور پر ایک کھیل کے لیے شکار کیا جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ بہت زیادہ ایک مفید اور کارآمد کام تھا، اور ممکن ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہوں جس میں شکار کے ذریعے جو ہے گزر بسر ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے حالت احرام میں جب کہ بندہ حج یا عمرے کے قصد سے مکہ مکرمہ جا رہا ہو، تو حالت احرام میں اللہ تعالیٰ شانہ نے شکار کو ناجائز کر دیا ہے۔ تو جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے شکار کے لیے وہ صید ہے، صاد یا دال۔ اور صید ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی جانور ہوں، یعنی عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ یہ جانور مراد نہیں ہیں، بلکہ دوسرے جانور مراد ہیں۔ تو حالت احرام میں بھیڑ بکری گائے وغیرہ ان کو ذبح کرنا یہ اس کی اجازت بھی ہے، اور ان کا گوشت کھانا جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور جو صید ہیں یعنی جو وحشی جانور ہیں، چاہے ان کا گوشت حلال ہو یا گوشت حرام ہو، تو حدود حرم کے اندر اور حالت احرام کے اندر
ان کا شکار کرنا قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور ان آیات میں اس کا کفارہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے بتایا کہ اگر کوئی یہ کر بیٹھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا استثناء ہے، یعنی جن کو الگ کیا گیا اس حکم سے، جن کو پکڑنا، قتل کرنا حالت حرام میں، حدود حرم میں سب جائز ہے۔ تو جیسا کہ دریا کے جو جانور ہیں، اللہ فرماتے ہیں احل لکم صید البحری، یعنی تمہارے لیے ہم نے حلال کیا ہے، یعنی شکار جو ہے سمندر کا اور اس کا کھانا بھی۔ اب اس میں فقہی کچھ اختلافات ہیں کہ سمندر کی کون سی مچھلیاں جو ہے وہ کھانے کے لیے جائز ہیں، کون سی جائز نہیں ہیں، تو اس میں کچھ فقہی اختلافات ہیں، لیکن مطلقاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمندر کے جو جانور ہیں وہ ان کا شکار کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے، چاہے حالت حرام میں ہو یا نہ ہو، اور کھانے کے معاملے میں تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں بیان ہوگی۔ اور کچھ خشکی کے جانور ان کو مارنا، قتل کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ کوا ہے، چیل ہے، بھیڑیا ہے، جو عام طور پہ اتنے کراہت والے جانور سمجھے جاتے ہیں، یعنی طبیعت ان سے کراہت کھاتی ہے، اور یہ خطرناک جانور بھی ہیں، جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، یا اسی طرح کے کیڑے مکوڑے جو موذی ہیں اور تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور کاٹنے والا کتا بھی ہے۔ تو ان سب کو قتل کرنا اور ان سب کو مارنا حالت حرام میں، حدود حرم میں جائز ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا درندہ ہو جو خود حملہ کر بیٹھے، اور یعنی انسان کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو بھی قتل کرنا جو ہے، اس پر حملہ کرنا، اس کو قتل کرنا، اپنی جان بچانا، یہ بالکل جائز ہے، چاہے حدود حرم میں ہو، چاہے حالت حرام میں ہو۔ اس میں ایک اور تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی جانور حلال کیا گیا ہے اور کسی ایسے شخص نے اس کو مارا ہے یا ذبح کیا ہے جو حالت احرام میں نہیں تھا، تو جو محرم ہے، یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو شکار کا جانور تھا، اس کی شکار میں اس محرم نے کوئی مدد نہ کی ہو، کوئی اشارہ نہ کیا ہو، اپنے الفاظ سے کوئی شکاری کی کوئی اعانت نہ کی ہو کہ بھئی یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں شکار ہے، تو کسی قسم کا اس نے اس کے شکار میں کوئی حصہ نہ ڈالا ہو، تو پھر محرم جو ہے اس جانور کا جو شکار ہوا ہے اس کا گوشت کھا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جو بدلہ دینا ہے محرم کو، اگر غلطی سے بھی کوئی شکار کر لے حدود حرم میں یا حالت احرام میں، یا جان بوجھ کر لے، تو دونوں معاملات کے اندر اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر غلطی سے شکار ہو گیا تو پھر وہ اس کو بدلہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ شکار کرنا ایک لمبی وقت کی عمل ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو یاد دہانی بڑے آرام سے آ سکتی ہے کہ بھئی میں حالت احرام میں ہوں۔ یہ کوئی وقتی طور پر کوئی غصے سے آنے والی چیز نہیں ہے کہ 1 منٹ کے لیے غصہ آیا پھر نکل گیا، بلکہ شکار کافی تفصیلی وقت مانگتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بھولے سے بھی اس نے شکار کر لیا تو اس کو جو ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اور اگر کئی دفعہ اس نے شکار کر لیا اس طرح غلطی سے یا بھول سے یا جان بوجھ کر، تو ہر بار اس کو الگ الگ بدلہ اس کا دینا پڑے گا۔ اور اس بدلے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جانور اس نے محرم نے جو جانور مارا ہے غلطی سے یا جان بوجھ کر، جس جانور کا شکار کیا ہے، تو جس علاقے میں اس جانور کا شکار کیا ہے، تو اس علاقے کے 2 معتبر آدمی جن کی بات علاقے والے یعنی اچھی سمجھتے ہوں، ان کو اچھا سمجھتے ہوں، ان کی بات پر اعتبار کرتے ہوں، ان سے اس مرے ہوئے جانور کی قیمت کا اندازہ یعنی تخمینہ لگوایا جائے۔ اور اگر 2 آدمی نہ ملیں، ایک ہی معتبر آدمی ملے، تو اس کا بھی جو ہے وہ جواز ہے، اس کی بھی بات مانی جا سکتی ہے۔ تو الغرض یہ کہ پہلے جو مرا ہوا جانور ہے اس کی قیمت جو ہے لگوا لی جائے۔ اگر وہ مرا ہوا جانور غیر معقول ہے، یعنی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر جو قیمت ہے وہ یعنی ایک بکری کی قیمت حد سے زیادہ یعنی لگائی جائے گی، اس سے زیادہ کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ اور اگر وہ جانور کھانے والا ہے، یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے، تو معقول جانور ہے، تو پھر جو ہے جتنی بھی قیمت وہ 2 حضرات بتائیں گے، اتنی قیمت کا تخمینہ جو ہے وہ دینا واجب ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی قیمت انہوں نے لگائی ہے، یا تو اس قیمت کا ایک جانور خریدا جائے، اس پہ ہدی کی نیت کی جائے، یعنی وہ جانور جس کو حدود حرم میں ذبح کیا جاتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، تو اس جانور کے لیے ہدی کی نیت کی جائے، اور اس جانور کو فوراً کعبہ پہنچوا کر یعنی حدود حرم میں اور ذبح کر کے فقراء کو اس کا کھانا تقسیم کر لیا جائے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو قیمت لگوائی گئی ہے
اس قیمت کا جو غلہ جو ہے خرید لیا جائے، اور جو صدقہ فطر کا جو نصاب ہوتا ہے کہ یعنی ایک شخص کو، ایک مسکین کو نصف سا یعنی 1.25 سیر غلہ کم و بیش ایک مسکین کو اس کے حساب کے مطابق اس قیمت میں جتنے مسکین بنتے ہیں ان کو جو ہے غلہ دے دیا جائے۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ جتنے مسکین بنتے ہیں تو اتنے ہی تعداد کے برابر جو ہے وہ روزے رکھ لیے جائیں اگر وہ غلہ نہیں دینا چاہ رہا کسی وجہ سے۔ اور یہ سب کام کرنے میں یعنی غلے میں یا پھر روزے رکھنے میں حدود حرم کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی حرم کے باہر بھی یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر تخمینہ جو لگوایا گیا ہے وہ نصف سا سے بھی کم ہے تو پھر یعنی اختیار ہے کہ وہ ایک مسکین کو دے دے یا پھر ایک روزہ رکھ لے۔ اور اسی طرح اگر تقسیم کرنے کے بعد نصف سا یا اس سے کم غلہ باقی ہے تو پھر اس کے عوض میں بھی یعنی وہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی غلہ نہیں دینا چاہ رہا بلکہ کھانا کھلانا چاہ رہا ہے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، جتنے بھی مسکین بنتے ہیں تعداد کے مطابق، تو ہر مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے تو یہ اس کے یعنی نصف سا جو اس کو غلے کا ملنا تھا تو یہ اس کا عوض قرار پائے گا اور جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے جانور ہدی جانور لی اور اس کو بھیجا اور اس کے بعد جو ہے کچھ قیمت باقی رہ گئی تو اس قیمت میں اختیار ہے، اگر جانور ایک اور ہدی لے سکتا ہے تو ایک اور ہدی لے لے، اور اگر غلے والا معاملہ کر سکتا ہے وہ کر لے، اور اگر روزے والا کر سکتا ہے وہ والا کر لے۔ الغرض یہ کہ جتنا بھی تخمینہ ہے اس کی جو کفارہ بنتا ہے اس کی رقم کو پورا خرچ کرنا ان تینوں مصارف میں سے کسی میں سے بھی وہ بہت ضروری ہے۔ اگر محرم نے شکار کیا ہے لیکن جو جانور مرا نہیں لیکن زخمی ہو گیا ہے تو اس میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ زخمی ہونے کی حالت سے جو اس جانور کی جو قیمت تھی اس علاقے کی، جو معتبر آدمی بتائیں گے اس کی قیمت میں زخمی ہونے سے کتنی کمی آئی ہے، اور جو قیمت ہوگی وہی تخمینہ ہوگا اور اس میں وہی معاملات کیے جائیں گے جو ابھی بیان ہوئے ہیں۔ اور جس جانور کو شکار کرنا حرام ہے تو اس کو ذبح کرنا بھی حرام ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے حالت حرام میں کوئی غیر محرم جو ہے وہ شکار کرے اور محرم جو ہے وہ آ کر اس کو ذبح کر دے اور سمجھے کہ بھئی اس کا تو گوشت ٹھیک ہے، یہ تو میں نے صحیح کام کیا ہے۔ تو اگر شکار کرنا ناجائز ہے تو اس کو زخمی کرنا، اس کو ذبح کرنا یہ بھی ناجائز ہے، تو یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس نے ذبح کر دیا تو یہ اس کے لیے مردار کے برابر ہوگا، یعنی بالکل ناجائز ہوگا اس کا گوشت کھانا۔ اور یہ کہ اگر شکار کی جگہ جو ہے کوئی جنگل ہے تو تخمینہ کروانے کے لیے، قیمت کا اندازہ لگوانے کے لیے جو اس جنگل کے سب سے قریب والی بستی ہے ان سے رابطہ کیا جائے گا کہ جو جانور مر گیا ہے تو اس کا کتنی قیمت ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آخر میں بات یہ ہوئی کہ شکار یعنی عیانت جو ہے، جو محرم ہے وہ کسی بھی حالت میں شکاری کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو مدد کے اندر اشارہ کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے، کوئی دلیل دینا کہ بھئی وہاں چلے جاؤ وہاں پر تمہیں شکار مل جائے گا، یا کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں سے اس کی مدد کرنا یا زبان سے اس کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں اس میں عیانت میں آ جاتی ہیں، تو ان کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور یہ سب چیزیں حرام ہیں۔